أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے، تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ شکر ہے اس کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے پیاروں کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے، اگر وہ ہدایت نہ دے دلوں کو اور وہ نور ہمارے دلوں میں نہ بھرے تو ہماری مجال نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں کہ جن کا تذکرہ ملائکہ کے لیے بھی فخر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گلشن ہے اس کے بہت ہی خوبصورت سے پھول کلیاں کھلتی ہیں جیسے ہی یہ رجب کا مہینہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر شعبان آتا ہے اور پھر اس طرح سے خوبصورت ایک جو سلسلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غموں میں ہم رنجیدہ ہو سکیں۔ اور آئیے آج ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کہ جن کو بہت محبوب رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جواب محبت میں نہ دیا جائے۔ اور پھر ایسی ہستیاں جو جن کا تعلق ہوتا ہے اس گھرانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہا کی محبت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کو انتہا کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے جب پردہ فرما گئے تو امام حسین ان کو یاد کر کے، ان کا چہرہ مبارک یاد کر کے، وہ وقت، وہ حسین وقت جو ان کے ساتھ گزرا تھا اس کو یاد کر کے بہت رنجیدہ ہوا کرتے تھے، اور اپنی نمازوں میں، خاص طور پر اپنی عشاء کی نماز میں اور اپنی نماز شب میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے رب کچھ ایسا کر دے کہ مجھے، میرے دل کو جو بے قراری ہے، مجھے سکون مل جائے۔ اور اس سکون، وہ جو سکون مانگا کرتے تھے، جو وہ خواب دیکھا کرتے تھے، اس کو تعبیر ملی آج کے روز، یعنی آج کا یہ وہ دن ہے کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کا نور تھے۔ ہم مختلف روایات میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر جھولے میں جا کر زیارت جناب علی اکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور آئیے آج ہم بھی شکر ادا کریں کہ ان کی ولادت، ان کی آمد و ظہور کے دن ہم ان کے آنے کا جشن منا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن سے امام حسین علیہ السلام کو بہت عشق اور محبت تھا، اور دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے دلوں میں بھی وہ عشق، وہ محبت اور ان کے غلاموں کی غلامی کا شرف ہمیں مل جائے۔ میرے ساتھ جو میری مہمان ہیں، سب سے پہلے خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہت مبارک آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بہت مبارک آپ کو بھی مبارک، عالم اسلام کو مبارک آج کی اس ولادت کی۔ بے شک۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری زرمینہ ناصر علی موجود ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو کے سامنے سلام پیش کریں گی۔ خانم، آغاز کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بر آئی آج، اور وہ جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا امام جناب علی اکبر کی صورت میں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 11 شعبان، روز ولادت حضرت علی اکبر، جو جوان کربلا ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج کا دن یوم جوان کہلاتا ہے۔ ہائے کیا کہنے، کیونکہ یہ شہزادے وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بے شک، اور امام حسین وہ ہیں جو تمام انبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں مولود کی ولادت ہوتی ہے اور امام حسین اس ولادت
کی خبر سنتے ہی سر بے سجدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، اور جب اس نومولود کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں بے ساختہ ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں آج میرے گھر میں ثانی مصطفیٰ کی ولادت۔ کیا کہنے، یہ وہ علی اکبر ہیں جو چلتے نبی کریم جیسے تھے، جو بیٹھتے نبی کریم جیسے، منطقاً خلقاً، منطق کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے اگر کوئی مشابہ ہے مدینہ میں وہ حضرت علی اکبر ہے۔ اور یہاں تک کہ خاص و عام میں روایت ہے جو لوگ یمن سے، شام سے جنہوں نے زیارت نہیں کی نبی کریم کی، وہ سفر طے کرتے تھے، پیدل چل کے مدینہ آتے تھے اور پوچھتے تھے ہم نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کے گھر میں ایک جوان ہے جو شباہت رسول رکھتے ہیں۔ یہاں کمال یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، امام کے گھر جتنے اچھا امام زین العابدین سیکنڈ نمبر پہ، اچھا اچھا علی اکبر ہے نا بڑے، اوکے ٹھیک ٹھیک وہ علی اوسط ہے، علی اصغر، پھر جناب علی اصغر، ٹھیک۔ علی اکبر کا مطلب یہ نہیں سب سے بڑا، بالکل۔ مولا سے سوال ہوا مولا آپ نے اپنے تمام شہزادوں کے نام علی رکھا، فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا میں سب کا نام علی رکھتا، کیا کہنے، اور اگر بیٹیاں ہوتی سب کا نام میں فاطمہ رکھتا۔ اور سوچئے باپ کے نام سے محبت اور شکل نبی کریم سے محبت، اللہ نے علی اکبر میں دونوں حسین چہروں کو ضم کر دیا۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ جب سجدے میں سجدہ بزیر ہیں نبی کریم اور مولا حسین سجدے میں اگر پشت نبی پر ہیں، اگر نواسا ہوتے تو اتار دیے، صرف نوازے کی رشتہ۔ صدقے قربان جائیں ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ اس ذات کے اوپر۔ میں خانم آپ کی طرف بڑھوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ خانم نے یہ فرمایا کہ اخلاق میں بھی، کہ صرف چہرے میں شباہت نہیں تھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، کہ لوگ ان سے بات کرنے کے لیے ترستے تھے۔ کیا فرمائیں گی اس حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عروج آج کا دن، جیسے خانم نے بھی کہا کہ آج کا دن حقیقت میں جوانوں کے تزکیہ نفس کا دن، اگر کاش وہ اس لحاظ سے آج کے اس دن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب علی اکبر کا ابھی ایک جملے کی بس میں دوسرا اس کا ایک متن بیان کروں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در بطول پر جاتے تھے تو یہ جملہ ادا کیا کرتے تھے، اے نبوت کے اہل بیت، نبوت کے گھر والے۔ دوسرا قرآن میں جب جناب نوح کا بیٹا جا رہا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اس اہل بیت نبوت کا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے اے نبوت کے گھر والے کہلانے کے اہل، اس بیت کے گھر والے کہلانے کے اہل۔ تو یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ کمال ہے ان ہستیوں کا کہ یہ دونوں طرح سے اہل بیت ہیں، کہ گھر والے بھی اور گھر والے کہلانے کے اہل بھی ہیں۔ اب جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی تو مولا کائنات بھی دنیا میں ہے، اور مولا کائنات نے جب جناب علی اکبر کو گود میں لیا تو میں عموماً یہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب جناب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی رسول خدا نے آغوش میں لیا تھا اور محمد کی گود میں علی تھے، یہاں پر علی کی گود میں محمد ہے، سبحان اللہ، جو شبیہ محمد ہے، شبیہ محمد ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو گفتار اور کردار ہے، نہ صرف گفتار اور کردار میں بلکہ مولا کائنات نے آغوش میں لے کر جس پیار سے اپنے پوتے کو چوما ہے اور جس طرح آنکھوں میں اشک بھر کے اس کی پیشانی کو چوم کر خدا کا شکر ادا کیا ہے، وہ اس بات کا غمازی ہے کہ علی بھی چاہتے تھے ان کے گھر میں محمد ہو۔ صدقے قربان۔ اور محمد صرف بھائی کی نیت سے نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، یہ تو اپنے آقا کی نیت سے، اس لیے کہ ان ہستیوں نے اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اس مقام کو اہمیت دی ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا۔ تو جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی مولا کائنات نے آغوش میں لیا۔ اب جس گھر میں آئے ہیں اس گھر کا کمال اور طہارت دیکھیے کہ 3 امام اس وقت موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام علی بھی موجود، مولا کائنات بھی موجود ہیں اس وقت، اور پھر جو پردے کے پیچھے انتظار میں ہے اس مولود کی زیارت کا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ بلکہ میں یہ اسی طرف آ رہی تھی خانم، میں آپ کی طرف بڑھوں گی کہ تربیت کی ظاہر بات ہو رہی ہے، 3 امام کی موجودگی میں تربیت ہو رہی ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی، مگر کہا اگر ہم والدہ کی طرف آئیں جناب ام لیلہ، اور بڑا اہم کردار ان کا بھی، مگر تربیت کرنے والی جناب بی بی زینب عالیہ ہیں، کیا فرمائیں گی؟ ہمیشہ انہی کا بیٹا کہا گیا، کیا کہیں؟ بالکل ایسے مولا حسن علیہ السلام کی اولاد یا مولا حسین علیہ السلام کی اولاد، ان میں اکثر اولاد کی تربیت جناب زینب نے کی ہے۔ صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے عروج
ये फूफी और भतीजे का जो रिश्ता है सही। कायनात में हसीन तरीन रिश्ता है, और जो दर्द और शफकत फूफियाँ रख सकती हैं शायद इसकी कोई नेमुल बदल नहीं है। और जनाब ज़ैनब वो बीवी हैं जो सानिया ज़हरा कहलाती हैं। सही। हकीकत में जनाब ज़ैनब के आगोश में परवरदा जनाब फातिमा के आगोश में परवरदा, क्या कहने। और जो जनाब सैयदा के आगोश में तरबियत याफ्ता बीवी हो तो उनकी आगोश में अकबर जैसे ही की तरबियत हो सकती है, सही। उनके आगोश में कासिम जैसे ही की तरबियत हो सकती है। और अगर अब्बास की तरबियत, हजरत अब्बास की तरबियत भी देखें तो जनाब ज़ैनब नजर आती है। अगर करबला के लिए किसी को तैयार करना है तो वो जनाब ज़ैनब जो किरदार अदा कर सकती है शायद कोई और नहीं कर सकता। यही वजह है आलिमा है जनाब ज़ैनब, फ़क़ीहा है, अक़ीला बनी हाशिम है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है। मासूम के होते हुए अगर मासूम अपने बच्चों को इनके गोद के हवाले कर देते हैं, यही अज़मत जनाब सैयदा ज़ैनब की अक्कासी करता है कि बीवी किस मकाम पर थी। इनकी वालदा जनाब उम्मे लैला वो भी करम फ़ज़ाइल में किसी से कम नहीं है, लेकिन उनका भी ज़र्फ़ का मकाम ये है कि जब जनाब ज़ैनब तरबियत करती हैं उन माओं के क़ल्ब में भी सुकून आता है। ये सानिया ज़हरा है, इनके आगोश की तरबियत याफ्ता बच्चे ही हुसैन के औलाद कहलाने के काबिल हैं। हर बच्चा जनाब मोहम्मद हनफिया भी थे और जाफर कज़्ज़ाब भी थे, जानते हैं जी, बहुत सारे औलाद हैं मासूमीन की। बिल्कुल, लेकिन जो काबिलियत मिलती है वो इमाम हसन हुसैन की औलाद में एक हाथ जनाब ज़ैनब का है और किरदार ज़ैनबी है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जनाब अली अकबर नौजवान थे, सही, जवाना ने बनी हाशिम, सही, और इनकी ज़ियारत को मदीना वाले तरसते थे, बेशक। और जनाब ज़ैनब फरमाती हैं जब भी हमारे भाई हुसैन अफसरदा खातिर होते हम सब मौला अली अकबर को तैयार करके उनके सामने लेकर आते। अच्छा। और जब वो जनाब अली अकबर के चेहरे की तरफ देखते उनके चेहरे से गम और तकलीफ बरतरफ हो जाता। ये वो हैं जो कल्ब हुसैन को सुकून देते हैं, जैसे मौला हुसैन कल्ब रसूल को सुकून देते। क्या कहने के जब उनका चेहरा देखा करते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कल्ब को सुकून मिलता था। अब हम देख तो सकते नहीं हैं, हम इस काबिल ही नहीं है, हमारी आंख कहाँ इस काबिल, मगर हम कोशिश कर सकते हैं कि उनका तज़किरा करके और उनकी खुशी में खुश होकर अपने आप को तैयार कर सकें कि हम इस काबिल हो जाएं कि एक वक्त आए कि इंशाअल्लाह जब हमें भी उनकी ज़ियारत नसीब हो। यौम जवान के नाम से आज के इस दिन को याद भी किया जाता है और सेलिब्रेट भी किया जाता है, और इन्हीं शख्सियात को रोल मॉडल बनाते हुए हमें अपने जो स्पेशल डेज़ होते हैं उनको मनाना चाहिए और फिर वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में शामिल रहने चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी सैयदा शबाब फातिमा साहिबा कि जैसा कि बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी तरबियत की, जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दादा जनाब अली, क्या कुर्बान, क्या हस्ब नस्ब है, क्या शान है, उन्होंने उनकी इल्मी और रूहानी तरबियत की। मगर जब बात आती है वो जंगी जो तैयारी होती है और तरबियत होती है जिसमें हर वो सारा सिलसिला, जनाब अब्बास ने उनकी तरबियत की। अरूज, मैं यहाँ पर बीबी उम्मे लैला के लिए दो जुमले ज़रूर, बिस्मिल्लाह, इसलिए कि विलादत के दिन अगर माँ को याद ना किया जाए तो फिर और फिर ऐसी माएँ जो तैयार रख के बैठी हुई 18 साल के जवान को कि काश ये अल्लाह की राह में। मुझे बीबी उम्मे लैला और बीबी उम्मुल बनीन में एक सिमिलैरिटी बहुत कॉमन, एक खसूसियत उनकी बहुत कॉमन है। अबू मरा सकीफ कबीले के सरदार, जो मैं बार बार कबीला सकीफ का जिक्र करती हूँ, ये कबीला अपने हुस्न और जमाल में बहुत मशहूर है, ठीक है। और अबू मरा सकफी अपनी बेटी बीबी उम्मे लैला के लिए एक बेहतरीन बर तलाश करती थी जो बीबी उम्मे हबीबा के बहन की बेटी है, ठीक है। बीबी उम्मे हबीबा ज़ौजाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इसलिए ये उम्मे हबीबा की भांजी भी हैं। और अगर हमें कहें तो इनके नाना जान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है सुलह हुदैबिया में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अब जब ये बीबी आई है ना घर में, तो ये बीबी इस खानवादे की अजमत को जानती हैं। सही। जब इनको परवरदिगार ने इनकी आगोश में शबीह पैगंबर दिया है
تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرا مقام کیا ہے اور اس شبیہ پیغمبر جو میری گود میں آیا ہے اس کا مقام کیا ہے، سبحان اور یہ کس مقصد کے لیے. تو انہوں نے اپنی گود پہ اپنی محبت کو قربان کر کے، کیونکہ ثانیہ زہرا کی گود میں شبیہ پیغمبر بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکیں گے، بالکل اسی طرح جیسے بی بی ام البنین در بطول پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آج سے مجھے فاطمہ بھی نہ پکارا جائے، کیونکہ مبادہ ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ کی یاد ہے. بالکل اسی طرح بی بی ام لیلہ نے بھی اپنے آپ کو سمجھا اور اس گھرانے کی عظمت کو سمجھا. اب جو علمی تربیت ہے ان کی، وہ مولائے کائنات سلونی قبل ان تفقدونی کی آغوش میں اگر ہو مولائے کائنات جو علم بچے کو دے تو کیا علم اس کے پروان چڑھے. امام حسن اپنی سخاوت اور اپنا علم دے رہے ہیں، امام حسین سے شوق شہادت ہے، اور جو شجاعت ہے وہ جناب عباس سے ہے. اب جناب عباس جتنی نیزہ بازی اور تلوار بازی ہے وہ جناب عباس سکھاتے. جناب عباس استاد ہیں جنگی آلات سکھانے میں، جنگ کے میدان میں. اب کمال کیا ہے اس گھرانے کا کہ جب بچہ کسی فن میں طاق ہو جاتا ہے تو پھر اس فن کی مہارت کا نمونہ ماں اور بہنیں بھی دیکھا کرتی ہیں. تو جناب عباس نے ماں اور بہنوں کو، اپنی بہنوں کو دست ادب سے درخواست کی کہ آج تیار ہو گئے جوان، کہ آج آپ مقابلہ دیکھیے جناب علی اکبر کا، کہ مکمل طور پر تیار ہیں. پردہ لگایا گیا، مسندیں لگائی گئی، ثانیہ زہرا کی آمد کا انتظام کیا گیا، انہیں بٹھایا گیا، ایک تیاری ہوئی. جناب عباس اور جناب علی اکبر دونوں نیزہ چلانے کی مشق دکھا رہے ہیں پھوپھی کو، ثانیہ زہرا کو. دیکھیے کتنا مضبوط قلب ہے، کیا شجاعت دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. اب جناب زینب کی محبت کا آپ ایک مظاہرہ دیکھیے کہ ایک دم سے آپس میں لڑتے ہوئے نیزہ جناب عباس کے ہاتھ سے ذرا سا چھوٹا اور جناب علی اکبر کے سینے تک آیا. تو جو پردے کے پیچھے جناب زینب بیٹھی ہے، پردہ ہٹا کر دوڑ دیا اور نیزوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا. کہ میں صرف I have never heard this before. Wow. کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی نیزہ علی اکبر کے سینے کی طرف بھی بڑھے. اس محبت کے عروج پر پہنچنے کے بعد، عروج خدا کی رضا کی خاطر، وہی جناب زینب، کیا کہنا، وہی امام حسین، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود تیار کر کے میدان جنگ میں جب کربلا میں بھیجا ہے تو امام علی مقام کے وہ الفاظ ہیں نا کہ پروردگار آج گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں کس کو بھیج رہا ہوں، مولا کو بھیجنے. اور جب جناب علی اکبر، اب دیکھیے شباہت کا یہ عالم ہے کہ جب جناب علی اکبر جنگ میں کرنے کے لیے گئے ہیں تو بہت سے فوجی اشکیاء میں سے بہت سے فوجی ایسے تھے جنہوں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی اور یہ جملہ کہا کہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. یعنی اتنی شباہت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس طرح سے لوگوں کو جناب بلال سے فرمائش کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ اذان آپ سنا دیجئے، ہمیں رسول خدا کے وہ دور کو یاد کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے در بطول پر آ کر لوگ امام حسین کے سامنے التجا کیا کرتے تھے کہ ہم زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشتاق ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی زیارت کروا دیں. فقط اتنا ہی نہیں، جب نیزوں پر بھی سر بلند ہوئے ہیں عروج، تو اس وقت بھی امام حسین کی نگاہیں جناب علی اکبر کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی، صرف اس لیے کہ امام کہتے تھے نا جب بھی میرے دل میں میرے نانا کی محبت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معجزن ہوتی ہے، میں اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. تو پورے سفر شام میں، کربلا سے لے کر شام اور پھر دوبارہ شام سے لے کر کربلا، ان دو سروں کی نظریں ایک دوسرے سے نہیں ہٹی کہ امام حسین جناب علی اکبر کے چہرے کو اس طرح سے تکتے تھے، اس محبت سے، اس عشق سے کہ یہ میرے بیٹے کا نہیں، جناب رسول خدا کی شباہت رکھنے والے کا چہرہ ہے. اور وہی چہرہ نہ جانے کیسے خاک اور خون میں کس دل کے ساتھ گلتا ہوں. میں اکثر اوقات یہ بات سوچتی ہوں، خاص طور پہ جب یوم عاشور ہوتا ہے، کہ ہم آگے پیچھے دنوں میں یہ کہتے ہوئے، لوگوں کو سنتے ہوئے، کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. بے شک. میں سمجھتی ہوں کہ یوم عاشور، عصر عاشور اور اس کے بعد پورا دن اور اس کے بعد جو بے حرمتی ہوئی ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کی صورت میں، ان کے جوانوں کی صورت میں، ان کے خاندان کے بچوں کی صورت میں، اگر ہر عاشور پہ یہ تمام قربان ہونے والے اکٹھے ہو کے، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے اگر جلوس کریں تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ شہادتیں کیا ہیں. دیکھیے آپ نے بڑی پیاری بات کی، شہادت امام کہتے ہیں ہماری میراث ہے. بے شک.
اگر میں شہادت کو ایک طرف بھی رکھ لوں تو حرمت رسول تو اس وقت پامال ہو گئی تھی جب خیمہ جناب زینب کو آگ لگی. بے شک بے شک بے شک ابتدا ہو گئی. جناب سید سجاد ساری زندگی روئے ہی ان پردوں کی وجہ سے ہے نا, نہ کہ شہادت تو میراث ہے. بالکل سوال بھی کیا گیا. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جناب علی اکبر کا ہم تذکرہ کریں, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا کہ جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام بھیج رہے تھے جناب علی اکبر کو, تو اللہ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ کیا تھا. وہ چند ایک لفظ بولے, میں چاہوں گی کہ وہ الفاظ آپ ضرور بتائیں لوگوں کو, تاکہ اندازہ ہو کہ کس قدر عشق اور محبت تھا, اور وہ بھی رسالت کے ساتھ, کہ میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, یہ معرکہ کربلا حقیقت میں دین اسلام کو بچانا ہے. اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کو زمین میں جو بہترین افراد ہیں انہی کی ضرورت ہے. دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کے لیے حسین جیسے کی قربانی ہے. جب جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا, مولا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, صدقے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا, علی اکبر کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کو رخصت کروں؟ اور بنی ہاشم کی جتنی بھی قربانیاں ہوئی ان میں سب سے پہلی قربانی جناب علی اکبر کی. جی, سب سے پہلے علی اکبر ہے اور سب سے آخر میں علی اصغر ہے. اچھا, میں ایک دو بیٹی علی اکبر اور علی اصغر, باقی شہداء اس کے درمیان بنی ہاشم کے جتنے بھی جوانان ہیں. اچھا, ایک چیز ہم اس قربانی کے حوالے سے بات کریں گے, مگر میں وہ جو جواب ہے نا جناب علی اکبر کا, کہ جب امام حسین علیہ السلام وہ عالم بیداری, مطلب وہ دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, اور پھر عالم بیداری میں جب آتے ہیں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, مولا کا جواب. سفر امام حسین علیہ السلام غالباً مقام زبالہ سے گزرتے ہوئے آپ کچھ دیر آرام فرماتے ہیں, اور جب جاگتے ہیں تو آشفتہ حال ہیں. جناب علی اکبر سوال کرتے ہیں, بابا کیا وجہ ہے, آپ اس طرح سے آشفتہ حال کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مولا حسین فرماتے ہیں, بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ جس مقام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں خون ہی خون ہے, اور اس خون میں ہم سب غلطہ ہیں. جناب علی اکبر نے سوال کیا, بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق ہمارے ساتھ ہے, ہم عین حق ہیں. فرمایا اگر حق پہ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں بابا, ہم قربان ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت کی طرف جاگے رہیں؟ کیا کہنا ہے؟ جناب علی اکبر جب اذن جہاد مانگتے ہیں, مولا حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے دیا, امامہ رسول سر مبارک پہ باندھا, ابائے علی ابن ابی طالب دوش میں ڈالا. اور جب علی اکبر جانے لگے, عجیب و منظر ہے, مولا کھڑے کھڑے زمین پر بیٹھ گئے اور آواز دی, پروردگارہ تو گواہ ہے نا, آج میں تیرے دین کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو میرے دل کا سکون, اس سے بھیج رہا ہوں جو خلقن منطقن و خلقن شبیہ رسول ہے. پروردگارہ گواہ ہے نا, میرا علی اکبر جا رہا ہے. اور جب جناب علی اکبر میدان کی طرف بڑھے, مولا حسین نے کسی اور کو نہیں پکارا, ایک مرتبہ پکار کے کہا, علی اکبر ایک مرتبہ مڑ کر دیکھ. اور جناب علی اکبر نے جب مڑ کے دیکھا, ایک ٹھنڈی سانس لی جناب حسین علیہ السلام نے, اور فرمایا, حسین علی اکبر تو جوان ہے, تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, کچھ خیال اس ضعیف باپ کا بھی کرنا جو تجھے تیار کر کے میدان کی طرف بھیج رہا ہے. اور جب جناب علی اکبر زین سے زمین کی طرف آئے, وہ رجس پڑھتے ہوئے جو جنگ لڑی ہے مولا علی اکبر نے, یہاں تک کہ جیسے بھی میری بہن نے کہا تھا کہ حضرت قاسم کے لیے بھی اجتماعی طور پہ حملہ ہوا, اور علی اکبر کی طرف بھی اجتماعی حملہ ہوا. ایک ملعون کہتا ہے, میں اس جوان کا داغ اس کے باپ کے سینے پہ بٹھانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو یہ کہتے ہوئے نیزہ چلا رہا ہے, تیر چلا رہا ہے, وہ جانتا ہے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گی, یہ حقیقت میں دشمن مصطفیٰ, بے شک بے شک, اولاد مصطفیٰ سے دشمنی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ, یہ منافق ہیں نا, منافقین میں سے. یہ وہ لوگ تھے جو جنگوں میں پیچھے رہے, یہ وہ لوگ تھے. یزید نے کیا کہا تھا, کاش بدر والے ہوتے, احد والے ہوتے, خیبر والے ہوتے, آج مجھے داد دیتے کہ یہ یزید نے بدلہ لیا ہے, جو مر گئے واصل جہنم ہو گئے نبی کے جنگ میں, لیکن جو بچ گئے تھے اس معرکہ میں, انہوں نے اس کا بدلہ حسین کی نسل سے, حسین سے لیا ہے. حقیقت میں جنگ با حسین, جنگ با رسول خدا. بے شک بے شک. جب مولا علی اکبر زمین پر گر جاتے ہیں, اور مولا حسین علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں, فرماتے ہیں, بعد کا فنا, دنیا علی اکبر کے بعد کچھ نہیں, وہ دنیا مجھے نہیں چاہیے,
جو علی اکبر کی ماں، بغیر بینائی ختم ہو گئی مولا بینائی، حسین، بالکل بالکل، چہرے کی داڑھی بال سفید ہو گئے کچھ لمحوں میں. سوچئے داغ جوان کیا ہے، داغ علی اکبر کیا ہے. یہ بات شجاعت، شہامت اور جن کو میدان کی طرف بھیجا. لیکن اس سے بڑھ کی چیز ہے صبح عاشور مولا حسین نے آذان کے لیے مؤذن کو نہیں پکارا بلکہ فرمایا کہاں ہے میرا علی اکبر. صبح عاشور جو قیامت تک عاشور کا دن زندہ رہے گا، آذان کی ذمہ داری علی اکبر کو. اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جناب علی اکبر سے اس دن اس روز فجر کی آذان دلوانا اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور یہ حکمت ہے کہ روز قیامت تک آذان جو ہے وہ جوان رہے. اور امام حسین نے جوانوں کو روز عاشور بتا دیا اگر آذان باقی رہے گی، ذکر خدا باقی رہے گا تو وہ جوان کی وجہ سے باقی رہے گا. بے شک. اور آج کے جوان آذان دیتے ہوئے مؤذن بنتے ہوئے ان کے اندر مجھے نہیں معلوم، مؤذن اور ہیں، جوان اور ہیں. وہ جوان جو آذان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مولا حسین کے نور نظر ہے. بے شک. اور جوان ہمیشہ اپنی جوانی میں ایک آئیڈیل ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیں جو فیشن ہوتے ہیں وہ جوان زیادہ کرتے ہیں، جو جوانی کی عمر سے گزر جائیں انہیں فیشن کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، بچوں کو بھی نہیں ہوتی. جوانی میں جو ایک آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے جس کو فالو کرے، امام حسین نے بتا دیا اگر قیامت تک کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ میرا جوان علی اکبر ہے. کیونکہ خلق میں بھی، منطق میں بھی، کردار گفتار میں وہ نبی جیسا ہے. تم نے نبی جیسا بننا ہے تو میرے علی اکبر کو پہچان لو، علی اکبر کے نقش قدم پہ چلو تو جوانی محفوظ ہو جائے گی. اور جوانی طوفان ہے، کیا کہنے، جوانی ہے. جوانی میں جو چیز دل پہ اتر جاتی ہے وہ بڑھاپے تک نکل نہیں سکتی. اور جوانی میں دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ضمیر آئینے کی طرح ہوتا ہے. بے شک. جو چیز اس میں ڈل جائے اس میں مضبوط ہو جاتا ہے. اور اگر جوان کے سینے میں علی اکبر کا نقش اتر جائے تو ہر جوان نور نظر حسین. بے شک. اور آج ہم یوم جوان منا رہے ہیں، یوم جناب علی اکبر منا رہے ہیں، اور ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ آج کا اہم دن تمام جوانوں کے لیے کہ اپنی زندگیوں میں رول ماڈل بنائیے جناب علی اکبر کو، کیونکہ ان کی زندگی کے رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اگر ان کی محبت، ان کی قربت اور ان کا عشق دلوں میں آ گیا تو زندگی انشاءاللہ صراط مستقیم پر ہی جائے گی اور بہت ہی خوبصورت انجام ہوگا، انجام بالخیر ہوگا. آج جس پھول کی آمد ہے ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. جوان ہیں اور اتنی ہمت، جرت، بہادری اور اس قدر کلیئرٹی ہے دماغ میں جناب علی اکبر کے، میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے تھوڑی سی. روج ابھی خانم نے اذان پر اختتام کیا تھا، اذان کے جملوں پر. اذان ندا ہے، پکار ہے. امام علی مقام نے جناب علی اکبر سے صبح عاشور کو اذان دلا کر پکار جوان کے ہاتھ میں دے دی. ٹھیک کہ جو انقلاب کی پکار ہے وہ جوان کے ہاتھ میں. بہت خوب. انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ جوان کی پکار اس میں شامل نہیں ہو. کربلا ایک انقلاب کا نام، یعنی تبدیلی جو ہے وہ جوانوں کے بغیر ناممکن ہے. کربلا ایک ایسے انقلاب کا نام ہے، وہاں پہ ملتے ہی جوان ہیں آپ کو. ایک ایسے حق کے استارے کا نام ہے کہ بغیر جوان کے قدم بڑھائے ہوئے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آ سکتا. بے شک. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق کے بارے میں پوچھا تھا تو جناب رسول خدا نے کہا جدھر علی جائیں سمجھنا حق وہی ہے. اور میں نے بہت سی روایتوں میں تو یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ جناب رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جہاں پر میرا علی. میں کہتی ہوں ہم ان راہوں کے صدقے جائیں کہ جن راہوں پہ ہمارے مولا چلے. بالکل بے شک. تو اب یہ اسم میں علی ہیں اور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب آپ سوچئے حق کتنے بڑے کمال پر پہنچا ہوا ہوگا جب اذان علی اکبر کربلا کی فضاؤں میں گونجی ہوگی. اور اس اذان علی اکبر وہ صرف پکار نہیں ہے، اسم میں علی
اور باطن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول خدا نے کبھی اذان نہیں دی ہے, لیکن اس اذان کا دلوانا صرف ایک جوان کا اذان دلانا نہیں, استعارتاً مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس انقلاب کی پکار میں میرے نانا بھی شامل ہیں. واہ واہ, کیا کہنے. تو یہ جو پکار ہے, یہ جو ندا ہے, یہ جو اذان ہے, در حقیقت میں یہ اپنے اندر بڑے میسیجز لیے ہوئے. اور اس پکار کا اثر کیا ہوا کہ جو فوجی اشقیاء تھی, انہوں نے پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کس کا لہجہ, کون اذان دے رہا ہے. اچھا, پھر جب اذان دی گئی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر توقف کیا, روکا گیا, تکرار کی گئی. اور جناب علی اکبر نے اس قدر شجاعت سے وہ اذان دی ہے کہ مجھے کربلا ایک ایسا مقام شجاعت لگتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ زندگی میں اپنے آپ کو کبھی کمی محسوس کریں یا آپ اپنے نفس کو کبھی کمزور محسوس کریں تو آپ کربلا کا مطالعہ کیجئے, آپ کے نفس میں ایک دم سے کمال آ جائے گا, آپ کے نفس میں ایک دم سے مضبوطی آ جائے گی. اگر آپ کی اولاد کہیں پر کمزوری محسوس کرے اور جوان ہے تو وہ جناب علی اکبر کے اس کو کردار کا مطالعہ کرائے کہ کس طرح سے اس جوان نے فقط حرفوں کی مدد سے فوج اشقیاء کا منظر ہی بدل دیا. فقط حرفوں کی مدد سے اس نے فوج اشقیاء کو 50 سال پہلے پہنچا دیا, پیچھے کے واقعے میں پہنچا دیا. وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح, کس کے خلاف جا رہے ہیں, کون ہے جو اذان دے رہا ہے. یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. آج کا مسلمان حقیقت میں اگر صحیح معنوں میں, اس لیے کہ یوم جوان ہے نا, یوم مادر میں ہم اپنی ماں کو تہنیت پیش کرتے ہیں, آج کے دن ہم نے جوان کو یہ تہنیت پیش کرنی ہے. جس طرح ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنا, جوان کے ہم شکریہ کا سبب بن سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کردار کو ویسا ڈھال لے. آج تلوار کا مارکا نہیں ہے, بالکل, آج میدان جنگ نہیں ہے, لیکن آج کردار کی جنگ ہے. دنیا آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہی ہے, آپ کے نفس کو ہوا دے رہی ہے, آپ کے نفس کو برائی میں شیطانیت بھی الجھانا چاہ رہی ہے, لیکن وہاں پر علی اکبر کا نفس بھی ہے جو آپ کو دین سے منسلک رہنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے. جناب علی اکبر کا نفس بھی ہے جو آپ کو قرب مہیا کر رہا ہے خدا کا. خدا کا قرب دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. صحیح. ہم در حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرب خداوندی, خوبصورت بات کی آپ, قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے ایلیبوریٹ ضرور کیجئے. ضرور, کیوں نہیں. قرب خداوندی دنیا کو چھوڑ دیجئے, مل جاتا ہے. پروردگار نے قرب خداوندی دنیا کے چھوڑنے پر مشروط نہیں کیا. پروردگار چاہتا ہے دنیا میں رہ کر میرے ذکر سے غافل نہ ہو. کیا کہنے, دنیا میں رہ کر میرے لطف و کرم سے خالی نہ ہو. اگر کسی حسین شے کو دیکھو تو فوراً تمہارے ذہن میں آنا چاہیے سبحان ہے وہ ذات جس نے اس کو تخلیق کیا. وہ جس طرح سے امام علی کی وہ سینگ مجھے یاد آ گئی کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کشتی پانی پہ رہتی ہے, نہ کہ اپنے اوپر پانی کو. بالکل, اگر کوئی ذائقے دار شے اپنی زبان پر محسوس کرو تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری زبان کو اس ذائقے کو محسوس کرنے کا احساس دیا. اگر خوبصورت جملہ تمہارے کانوں میں آتا ہے, خوبصورت بات سنتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے کانوں کو اس قابل بنایا کہ یہ خوبصورت جملہ تمہارے ذہن اور دماغ تک پہنچ سکے. تو جوان کے لیے کیا ضروری ہے, دنیا میں رہ کر اس کی خوبیوں کو اس کے حدود و قیود میں رہ کر لطف اندوز ہونا. یہ فکر علی اکبر. کیا کہنے, اس خانوادے نے دنیا چھوڑی نہیں, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں. بہت اچھی بات, اچھی غذا بھی کھائی, اچھا لباس بھی پہنا, دنیا کی نعمتوں کو, خدا کی نعمتوں کا لطف بھی اٹھایا. سب کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ بے نیازی والی بات جیسا کہ آپ ہمیشہ سے فرماتی ہیں. اور مجھے بارہا آپ کی گفتگو کے اندر جو چیز میں نے جسے کہتے ہیں نا حاصل کی, کہ بارہا آپ نے کہا کہ جوانوں کی عبادت, جوانوں کا اچھا اخلاق اور پھر ان کا کردار. تو یہ جتنے جوان ہیں اگر یہ آج انہوں نے پا لیا, اگر کوئی ایک بھی پا گیا تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکے. میں آخر میں خانم آپ کی طرف آؤں گی. جناب علی اکبر کی شخصیت اور آج کے دن بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, کیا پیغام لے گی آج کی قوم؟ دیکھیے, قرآن میں آئے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. آج ہم پورے سال مختلف ڈیز مناتے ہیں, اور جو دن ہم مناتے ہیں اپنے اسلامی کنٹریز میں اس کی نسبت آل رسول کے گھرانے سے نہیں ہے, اس کی نسبت آل رسول سے نہیں ہے. جب آل رسول کے گھرانے میں ہی نسبتیں موجود ہیں تو ہمیں غیر اسلام اور ان جگہوں پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو دشمنان رسول ہیں, جو دشمنان ناموس رسول ہیں. جب ہمارے پاس یوم جوان ہیں,
تو ہم کیوں نہ اپنے 11 شعبان والے دن کو پورے اسلامی ممالک میں ایز یوم جوان منائیں، جسے ہم جوانوں کی خوشی منائیں. جیسے ابھی میری بہن نے کہا کوئی تحریک کوئی انقلاب جوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. دنیا بھر میں جتنے انقلاب ہیں آپ دیکھیے ان کے پیچھے اگر ایک مضبوط طاقت ہے وہ جوان کی طاقت ہے. جوان کا لہو بولتا ہے، جوان کا گفتار بولتا ہے، جوان کا کردار بولتا ہے. اور جوان جو اثاثہ ہے قوم کا، اثاثہ ہے ایک ملت کا، اور اس اثاثے کو آج ہم دیکھتے ہیں اس بے راہ روی کی طرف کھینچا جا رہا ہے جہاں وہ اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت ماہیت کو کھو دے. اور آج جنگ اسلحے کی جنگ نہیں ہے، آج سوشل میڈیا کی جنگ ہے، آج ٹیکنیکل جنگ، کردار کی جنگ ہے، آج ٹیکنیکل جنگ ہے. اس جنگ میں اپنے جوانوں کو محفوظ رکھ کے وہ مقصد جس کے لیے یہ جوان تخلیق ہوا ہے اس مقصد کو اس تک پہنچانا میرے خیال میں ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور 11 شعبان روز جوان، ایک مرتبہ جوان پڑھ لو بیٹے، سن لو کہ تمہاری جوانی پہ تمہارے نبی کو ناز ہے. اور جب کوئی جوان اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے تمام ملائکہ اس کی طرف سرور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور نبی کریم تمام ملائکہ کے درمیان فخر کرتے ہیں یہ میرا جوان، یہ ایک مسلمان جوان ہے. اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرنا، پیشانی کو سجدے پہ رکھنا، یہ خاصہ اور خاصہ نعمت ہے ان کے لیے جو نبی کریم کو مانتے ہیں. اور یہ عبادت، سجدہ، دعا، یہ سنت رسول اور اچھا اخلاق، سنت ہے. اچھا اخلاق بہت اخلاق بہتر ہوگا تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اگر اخلاق نہیں وہ صرف ایک ٹکر ہے، صرف ایک مجازی کیفیت ہے. آپ کو سرور اور لطف ہی تب آتا ہے جب آپ کے کردار اور اخلاق بہتر ہو. قل من حرم زینت اللہ، اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کس نے اللہ کی زینتوں کو تم پہ حرام کیا؟ کس نے حرام کیا؟ کھاؤ پیو، دنیا سے جتنا لطف لے سکتے ہو لو، لیکن اس باؤنڈری میں جو اللہ نے مقرر کیا. حلال اور حرام کو سمجھو جوان. اگر اللہ نے کہا کہ نہ کرو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جوان تمہارا ہی فائدہ. اگر اللہ نے کہا کرو جوان اس میں تمہاری ہی نشو نما ہے. تمہارے اندر کو نکھارنے کے لیے اللہ نے کہا کرو، تمہارے اندر کی نکھار کو روکنے والی چیزوں سے منع ہو جاؤ. اچھا خانم، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا اور اتنا آپ نے جوانوں کا تذکرہ کیا کہ اب ہم جیسے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے کیا حکم ہے. مطلب ہمارے اندر تو میں سمجھتی ہوں وہ جو جوانی والی بات ہے وہ تو ان کے عشق کے میں ڈوب مثال ہے کیا کہنے. کہ اس سے بڑی میں آپ کو کیا مثال دوں کہ حبیب ابن مظاہر نے بھی جب چراغ گل ہوا تھا تو کس طرح سے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے اور اپنی پیشانی پر جو بال ان کی کھال اگر آنکھوں پر آئی ہوئی تھی، الحمدللہ بھی وہ والی سچویشن میں تو ہم اور آپ نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی کھال اوپر کر کے اپنے سر پر پٹی باندھی تھی، اپنے سینے کو چوڑا کر کے آگے کیا تھا. تو جو عزم و ہمت ہے نا وہ جوان ہونا چاہیے. بے شک بے شک. بعض اوقات ایسے جوان بھی دیکھے جن کا عزم اتنا بوڑھا ہو چکا اور بہت سے ایسے بوڑھے بھی دیکھے جن کا عزم اتنا جوان ہے. تو کربلا در حقیقت میں جوانی کا نام ہے، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب علی اکبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب قاسم کی صورت میں ہو. دوسرا امام علی مقام نے، میں بس ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی پورے راستے میں کوئی کام ہوتا تھا، کام کے لیے ایک فرد کو آواز دی علی اکبر یہ کرو، علی اکبر یہ کرو. گویا امام مدینے سے لے کر کربلا تک نا وہی اپنی فکر کو جوانوں میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں. اور پھر امام کی بارگاہ میں صرف جوان نہیں، جناب حبیب ابن مظاہر جیسے، جناب سعید جیسے بھی انہوں نے بھی یہ در ایسا ہے کہ حبیب آ کر بھی جوان ہو جاتے ہیں. کیا کہنے، یا اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی بوڑھا بھی آج یوم جوان کے دن میں شامل ہونا چاہتا ہے نا تو وہ در علی پر منسلک ہو جائے، در بطول پر آ جائے، در امام حسن اور حسین پر آ جائے. تو خدا را اس در سے متمسک رہیے، متمسک رہیے. در مصطفیٰ سے بہتر کوئی در نہیں اور اس گھرانے سے بہتر کوئی گھر نہیں. اور اگر دلوں میں ان کا عشق اور محبت ہو جائے تو پھر ہر بوڑھا بھی جوان ہے. اور اس جوانی کو محسوس کیجئے. اور آپ اگر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی عمر کیا ہے، مگر آپ آج کے اس دن کو اگر عشق رکھتے ہیں دل میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس جوانی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں.